السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت کی معرفت اور فضیلت کے حوالے سے چند بنیادی جو نکات ہیں انہیں سیکھ سمجھ رہے تھے. اس موضوع سے متعلق ہمارا جو نواں نقطہ تھا، 8واں نقطہ تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باہمی اختلافات کی حقیقت کیا ہے. اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام میں اسلام دشمن طاقتوں کو موقع ملا. انہوں نے لوگوں کو مسلمانیت کے بھیس میں مسلمان علاقوں میں بھیجا اور اسلامی حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا انہوں نے کھڑا کیا. اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ، حادثہ اور المیہ تھی، اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس وقت مسلمان ایام حج بھی گزار رہے تھے، اور ایسے میں جبکہ آپ یعنی حج کے انتظامات میں لگے ہوں، دوسری طرف دشمنوں کو اپنی ریاستوں سے دھکیلنے میں لگے ہوئے ہوں جس کو جہاد کہا جاتا ہے، تیسری طرف آپ کے امیر المومنین شہید کر دیے جائیں اور وہ بھی مظلومانہ. یہ ایک بڑی مشکل کی، بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. بہرحال آگے جو ہوا وہ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھتے چلیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے اندر سب سے زیادہ فضیلت، اہمیت، شرف اور منقبت کی باعث اگر کسی کی ذات ہے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہم ان کی فضیلتوں کو دیگر کئی دروس کے اندر پڑھ چکے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خود صحابہ اکرام جب آپس میں اگر تفضیل کی بحث کرتے تھے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ پہلے ابو بکر کا نام لیتے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور جبکہ
صورتحال یہ ہو، لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عمار بن یاسر، ان حضرات کے علاوہ کوئی موضوع شخصیت نہ ہو۔ اب ایسے میں لازمی سی بات ہے کہ سب کی توجہ کس کی طرف جائے گی؟ جو ان سب حضرات کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب حضرات میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھتے چلیں، اور اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ جو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر یہاں سے جاگے رہیں گے، توجہ کریں گے، ایک ایک نقطے کو سمجھیں گے، یہ ہمیں بہت کام آئے گا۔ ہم یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ بحیثیت حکمران امت تو وہ ایک امیر کی اطاعت اور ایک خلیفۃ المسلمین کی شخصیت کیا ہے وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج صرف ایک چھوٹا سا تعارف آپ بھائیوں کے سامنے خلافت کا انعقاد کیسے ہوتا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنا آگے کی باتوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 کے اندر فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آپس میں معاملات کو مشاورت سے کیا کریں، پھر جب پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، یہ تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 798 پر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ شورا، مشاورت، قواعد شریعت اور پختگی احکام میں سے ہے۔ شورا کا معاملہ، مشاورت کا معاملہ قواعد شریعت میں سے ہے، قواعد شریعت میں سے ہے اور پختگی احکام میں سے ہے۔ جو اہل علم اور اہل دین سے مشاورت نہیں کرتا تو اس کا معزول ہونا واجب ہے۔ جو عہدیدار، امیر، خلیفہ اگر شورا سے مشاورت نہیں کرتا تو اس کا معزول ہونا یعنی اس کا ہٹایا جانا، اس کا ہٹ جانا، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا حکم ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سمجھو بات، یہ جو تعریف اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ایسا حکم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں ابن خویز منداد نے کہا ہے کہ حکمرانوں پر علماء سے ان معاملات میں مشورہ کرنا واجب ہے جنہیں وہ نہیں جانتے، اور امور دین میں سے جن میں انہیں مشکل درپیش ہو، اور فوجی ماہرین سے ان امور میں جو جنگ سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگوں کے سرداروں سے ان امور میں جو مصالحے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کتاب، وزراء اور عمال کے سربراہوں سے ان امور میں سے جو شہروں کے مصالحے، منافع اور ان کی آبادی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اس کا ایک لب لباب بتاتا ہوں آپ کو، آپ اس تعریف کو، ویڈیو کو ریورس کر کے بھی سن سکتے ہیں، میں صرف ایک لب لباب بتاتا ہوں۔ ابن خویز رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے امراء ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ شورا کے جو علماء ہیں ان سے ہر معاملے میں، یعنی جس کو وہ نہیں جانتا اور جس میں مشکل درپیش آتی ہے وہ مشورہ کرے گا، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ پھر انہوں نے اس کی تعریف کی، جیسے مثال کے طور پر قواعد شریعت سے متعلقہ ہو تو وہ جو شریعت کے عالم ہے، جہاد سے متعلقہ ہو تو جو جہاد کے حوالے سے کمانڈر، ماہرین، علماء ہیں، جو معیشت کے حوالے سے ہو تو جو معیشت کے اندر عالم، پروفیسر، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
یعنی جو جس شعبے کا ماہر ہے، یعنی حاکم وقت مسلمانوں کے حاکم کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان سے مشاورت کرتے ہوئے احکامات کو جاری کریں۔ بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب دیکھیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے، ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو ان کی رائے کی حاجت اور ضرورت ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ انہیں مشاورت کی فضیلت سے آگاہ فرمائیں تاکہ آپ کے بعد آپ کی امت اس عمل کی اقتداء اور پیروی کرے۔ یہ سمجھے؟ مطلب آج سے یہ مشاورت کا سلسلہ شروع ہوگا تو آگے تمام مسائل میں مشاورت کا معاملہ چلے گا۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر مشاورت کا معاملہ کاروباری سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں یا دیگر اور جو شعبہ ہے زندگی ہیں ان میں ہوگا، تو ان سب کا سردار، ان سب کا ہیڈ کیا چیز ہے؟ خلافت، حکمرانی، بادشاہت، یہ ان سب کا ہیڈ ہے، تو اس میں مشاورت کیوں نہیں ہوگی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیں کہ اسلام اور جمہوریت کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہے ہی اس بات کا کہ اسلام جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے ذمے فیصلہ رکھتا ہے اپنے میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ چننے کے لیے۔ اس کے برعکس جمہوریت ہر ہیرے گرے نتھو خیرے کو یہ اختیار دیتی ہے، تو جس کو چاہے چن کے لیا ہم پہ مسلط کر دے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں بار۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں سورہ شورا کے اندر باقاعدہ سورت کا پانی پی کیا ہے، سورت کا اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ سورہ شورا۔ سورہ شورا کی یہ آیت نمبر ہے 38۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامروہم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے رب کی یعنی احکامات کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات شورا سے طے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس کے معاملات مشاورت سے شورا سے طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر سورہ شورا میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جلد 5 صفحہ نمبر 23 کے اوپر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ بڑے بڑے امور میں بغیر آپس کی مشاورت کے مومنین ہاتھ نہیں ڈالتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی ہوتا ہے کہ شاورہم فی الامر، جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ان سے معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاد وغیرہ کے موقع پر لوگوں سے مشورہ کر لیا کرتے تاکہ ان کے دل خوش ہوں، اور اسی بنا پر امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جبکہ آپ کو زخمی کر دیا گیا اور وفات کا وقت قریب آ گیا، 6 آدمی مقرر کر دیے۔ نام یہ ہیں عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پس سب نے با اتفاق رائے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھو اشارہ بھی کیا دے رہے ہیں کہ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد آپ نے شورا کے نام دیے کہ شورا میں یہ لوگ ہوں گے۔ ہم پچھلے دنوں صحیح بخاری کی حدیث تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ لوگ کیوں، ان لوگوں کے ذمے خلیفہ کو چننے کا معاملہ کیوں رکھا گیا ہے، صحیح۔ اور پھر ان 6 بزرگوں نے ان 6 بزرگوں نے اپنے کسی کی بیعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بیعت قبول کی جائے گی؟ گواہی ان کی قبول نہیں، رائے ان کی قبول نہیں، بیعت ان کی قبول کی جا سکتی ہے جب تک ان پر حد قائم نہ ہو جائے۔ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ان پر مفسرین کے جو اقوال ہیں وہ پڑھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس سنن ترمذی میں کتاب الفتن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی النہی عن سب الریاح۔ اس کے تحت یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاءکم سمحاءکم وامورکم شورى بینکم فظاہر الارض خیر لکم من بطنها، جب تمہارے حاکم تمہارے بہترین لوگ ہوں، تمہارے
جو غنی ہیں وہ کھلا خرچ والے ہوں اور تمہارے معاملات شورا سے طے ہوتے ہوں. تمہارے معاملات شورا سے طے ہوتے ہوں. فَظَهَرَ الْأَرْضُ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، تو زمین کے پیٹ سے اس کی پیٹھ تمہارے لیے بہتر ہے. زمین کے پیٹ سے اس کی پیٹھ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شَرَارِكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَائِكُمْ وَأُمُورِكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا. فرمایا کہ اگر تمہارے جو امراء ہیں وہ تمہاری قوم کے بدترین لوگ ہوں اور تمہارے غنی کنجوس ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں جا چکے ہوں تو زمین کا پیٹ اس کے ظاہر سے تمہارے لیے بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں. شورا سے تمہارے معاملات ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قبریں تمہارے لیے بہتر ہے. زمین پہ چلو پھرو، کوئی نظام تم قائم کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا تم سے، اس سے بہتر تمہارے لیے قبریں ہیں. کہ تم مرو اس دنیا سے جاؤ، تمہارے بدلے نیک لوگ وہ لوگ آئیں کہ جو سعادت مند ہو وہ یہ کام کر کے دکھائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. جو نقطہ سمجھنے کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے معاملات کس سے پورے ہوں؟ شورا سے. یہ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری میں یہ کتاب المحاربین ہے. کتاب المحاربین میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احسنت. اس کے تحت یہ طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 6830. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ ہے، بڑا ہی عظمت والا ہے، ایک ایک جملہ اس کا قابل درس ہے. لیکن ہمارے موضوع سے متعلق اس وقت جو بات ہے میں وہ آپ بھائیوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو، خیال رکھو، کوئی شخص کسی کو بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے، بغیر شورا کے مشورے کے بیعت نہ کرے. بھائی میرے پیارے، نہیں سمجھے ہم بات کو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، خیال رکھو اس بات کا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی بغیر شورا کے، مشاورت کے کسی کی بیعت نہ کرے. جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان سے جائیں گے. اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کتاب الامارت میں حدیث ہے، ہم اس حدیث کو الگ سے پڑھیں گے. مرزا جی کا ایک ویڈیو کا جواب میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے مجھ سے پڑھیں گے. غور طلب نقطہ ہے کہ صحیح مسلم کتاب الامارت میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت پر اتفاق ہو جائے اور کوئی اس کے خلاف اپنی بیعت کے لیے کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دو کہ وہ مسلمانوں کے اتفاق میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہے. کیا کہا ہے آپ نے؟ کہ اگر بغیر شورا کے فیصلے کے کوئی کسی سے بیعت کرے گا تب بیعت لینے والا، جس نے اپنی بیعت آگے بڑھ کے لی ہے، اور بیعت کرنے والا، دونوں. یہ ذہن میں رہے گا یا ہم بھول جائیں گے؟ یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے، یہ بھی ہمیں آگے بہت کام آنے والا ہے. صحیح. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ نے مزید بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 13 ہے، کتاب المغازی، یہ صفحہ نمبر 464، روایت نمبر ہے 38,039. اس پہ باب قائم کیا ہے امام ابن ابی شیبہ نے، باب ما جاء فی خلافت ابی بکر و سیرتہ فی الردہ. اس کے تحت یہ روایت نمبر ہے 38,039. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا خلافت الا عن مشورۃ، خلافت بغیر شورا کے نہیں ہے. خلافت بغیر شورا کے نہیں ہے. اور سنیں، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی، اس کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 263 ہے. مسروق بن الاجدہ سے مروی ہے کہ میں حکمین کے زمانے میں، حکمین کا زمانہ وہ جو معاہدہ تحکیم ہوا تھا، پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے. تو حکمین کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. میرا خیمہ ان کے خیمے کے کنارے تھا. جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی
تو انہوں نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا اور کہا اے مسروق. میں نے کہا لبیک اے ابو موسیٰ. انہوں نے کہا خلافت وہ ہے جس میں مشورہ کیا جائے. یار سن رہے ہیں نہیں؟ خلافت وہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت وہ ہے جس میں شورا سے رجوع کیا جائے، اور سلطنت وہ ہے جس کو یعنی ملوکیت کہہ لو، آپ سمجھ میں جلدی آ جائے گا. ملوکیت وہ ہے جس پر بذریعہ تلوار غلبہ حاصل کیا جائے. بھائی میرے پیارے یاد رکھنا، آگے بڑا کام آئے گا. ملوکیت کون سی چیز ہے کہ جس میں بزور تلوار قبضہ کیا جائے، وہ ہوتی ہے ملوکیت. کے کل کو کوئی کہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ والی بھی ملوکیت تھی، اور ہم پوچھیں گے کہ مائکروسکوپ لگاؤ، وہ تلوار نکال کے لاؤ جو لوگوں پہ مسلط کی گئی تھی. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ خلافت شورا کے تحت ہے اور ملوکیت تلوار کے زور پہ. صحیح. اچھا، اب اس کے بعد وہ والا ہے کہ جس کے بعد ہوتا ہے انتقال. یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 603 پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب جو مکتوبات ہیں اس کے اندر یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شورا تو صرف مہاجرین و انصار کے لیے ہے. شورا یعنی شورا کن لوگوں پہ محیط ہوتی ہے؟ مہاجرین اور کل کو کوئی کہے مصر سے آنے والے، شام سے آنے والے، کوفے سے آنے والے، بصرہ سے آنے والے، بلوائی، وہ شورا تھے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ عمر نہیں ہے، یہ ابو موسیٰ نہیں ہے، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شورا تو صرف مہاجرین اور انصار کے لیے ہے. اگر انہوں نے کسی آدمی کے انتخاب پر اتفاق کر لیا، اسے امام قرار دے دیا، تو یہ اللہ کی اور پوری امت کی رضامندی کے لیے کافی ہے. جسے مہاجرین و انصار نے چنا ہو، یعنی کہ اس پر انہوں نے یعنی کہ اپنے میں سے شورا نے انتخاب کیا ہو اور انہیں یعنی کہ خلیفہ قرار دے دیا ہو، تو یہ اللہ کی اور پوری امت کی رضامندی کے لیے کافی ہے. اب اگر امت کے اس اتفاق سے کوئی شخص اعتراض یا بدعت کی بنا پر خروج کرتا ہے تو مسلمان اسے حق کی طرف لوٹا دیں گے. اگر کوئی شخص اس سے جس کو مہاجرین اور انصار نے بطور امام چنا تھا، اس سے اگر کوئی شخص بطور اعتراض، بطور بدعت اس سے خروج کرے، اس سے بغاوت کرے، مسلمان اسے حق کی طرف لوٹائیں گے. حق کی طرف لوٹانے کا مطلب بیعت کرو، جو نہیں کری تو مار دیے جاؤ گے. بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اچھا، انکار کرے گا تو اس سے جنگ کی جائے گی، کیونکہ اس نے مومنوں کی راہ سے ہٹ کر الگ راہ اختیار کی. بھائی یہ میری بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چلو میں دو جملے ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں. شورا مہاجرین اور انصار پر مبنی ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کے چنے ہوئے خلیفہ یا امام سے جو خروج کرے گا اسے حق کی طرف لایا جائے گا، نہیں آئے گا تو اس سے ہم لڑیں گے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی، اب جہاں سے سمجھیں، علی بن ابی طالب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حج کے ایام ہیں، حضرات صحابہ اکرام حج کے لیے گئے ہوئے. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ اور عمار بن یاسر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، یہ حضرات ہیں وہ جو مکہ اور مدینہ کے اندر موجود ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے اور بقیہ بچے ہوئے وہ حج کے لیے گئے ہوئے. بلوائیوں نے ٹو دی پلان چلتے ہوئے بہترین دنوں کا انتخاب کیا، شورش اور نعوذ باللہ شہادت کے لیے. جب شہید کر دیا تو پلان بی کی طرف جانا تھا. اور پلان بی کیا ہے، میں بات آگے لے آنے سے پہلے وہی آپ کو کہوں گا. آپ اگر کہیں بھی آپ کی توجہ جاری ہو، یہاں لے آؤ، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے.
بے نظیر کے دورہ حکومت میں مرتضی بھٹو کو مار دیا جاتا ہے، الزام کس پہ آتا ہے؟ بعد میں ثابت ہوتا ہے اس نے نہیں کیا تھا، کوئی اور تھا۔ مشرف حاکم ہے اور بے نظیر کو مار دیا جاتا ہے، الزام کس پہ ہے؟ یہ ایک فطری مسئلہ ہے کہ جو حاکم وقت یا جو اس کے عہدے کے قریب کا آدمی موجود ہو نا، اس کے عہدے کے قریب کا آدمی موجود ہو، اگر اس کے وقت میں کسی کو مارا جاتا ہے جو کہ خود اس کے مقابلے کا یا بڑا آدمی تھا، تو الزام فطری طور پہ کس کی طرف جاتا ہے؟ فطری طور پہ بھلے اس نے نہ کیا ہو، الزام اس کی طرف جاتا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اب سب سے زیادہ فضیلت والے کون تھے؟ یہ ہم جانتے ہیں یا بلوائی بھی جانتے تھے؟ اور بلوائی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ انہیں یہ بات بھی اچھی طریقے سے پتا تھی کہ مسلمانوں کے لیے خلافت کا منصب خالی ہونا گویا ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہو جانا، گویا ان سے ان کا سب کچھ ختم ہو جانا۔ کچھ بھی ہو جائے گا وہ اس منصب کو خالی ہونے دیں گے، جس کی مثال ہے نا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی تیاری ہو رہی تھی، تو دوسری طرف سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر خلافت کی مشاورت ہو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے دشمنوں کو 1 منٹ کا بھی موقع دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے، ہمیں سارے کام ایک ساتھ لے کے چلنے پڑیں گے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم ایسی سچویشن کے اندر اگر ہم مدینے کو خالی چھوڑ دیں کہ حاکم موجود نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا، اچھی و بری میں تمیز کرانے والا موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر مثال ہے وہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے والے قبائلی ارتداد کا مسئلہ شروع ہو جائے، وہی کوئی مسلمہ کذاب جیسا فتنہ اٹھ جائے، اور یا پھر وہی کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باہر سے شورشیں برپا ہو رہی تھی اور جنگوں کا سلسلہ جو ایک پھیل گیا تھا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک ہم جا پہنچے تھے، لازمی سی بات ہے وہ دشمن بھی تو بدلہ لینے کے لیے اپنے پر تول رہا ہے نا۔ اب اگر مثال ہم پر حاکم موجود نہیں ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے ہم پر اس لیے بیعت تو ہونا ناگزیر ہے، بیعت ہونا ناگزیر ہے۔ پلان اے خلیفۃ المسلمین شہید، پلان بی خلیفۃ المسلمین کا انتخاب۔ اگر مثال ایسا ہوا تو خود بخود جو خلافت کے منصب پر آئے گا الزام اسی پر آئے گا۔ چلو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ چلو ایک ایسی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد تو نیپال سے بھی کوئی اٹھ کے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہماری فیوریٹ مثال ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا۔ یزید خلیفہ اور حسین شہید ہو جائیں، الزام کس پہ آئے گا؟ سمجھے ہو یا نہیں؟ اور یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ جس وقت حسین شہید ہوئے یزید کی بیعت بھی نہیں ہوئی تھی، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ جس وقت حسین رضی اللہ عنہ بمے اپنے اہل و عیال شہید ہوئے، یزید کی اس وقت تک بیعت بھی اس پر آئے گا۔ عقیدتوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھ کے علمی انداز میں بات ہونی چاہیے، علمی انداز میں بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اب سنو بیعت کا معاملہ، آپ کو بہت کچھ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ہمیں زیادہ زبر زیر پیش لگانے کی نوبت نہیں آئی۔ ہمارا تو ویسے بھی مسئلہ یہ ہے نا، ایسا نہیں ہو کوئی کہتے پوری کہانی تم نے خود بنائی، مرزا جی نے تو ویسے ہی کہہ دیا ہے، مرزا جی اپنے خلاف میں جس نے کوئی بڑا معاملہ ان کے جوابوں وغیرہ کا دے دیا، مرزا جی نے اس کے لیے پہلی فرصت میں کہہ دینا ہوتا ہے اس نے اپنی طور پر کہانی بنائی ہے۔ بہرحال یہ میرا آتما البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر کہ نہیں تھا کہ کوئی کہے نا کہ نہیں جی وہ تو چاہتے ہی تھے کہ عثمان کو علی کو، وہ بھی سارے متفق نہیں تھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر ہم مسلمانوں سے پوچھا جائے تو ہم سارے متفق ہیں عثمان رضی اللہ عنہ۔ ہم نے شروع میں کیا بات پڑھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ اس امت کی حکمرانی کا اہل ہے تو وہ کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔
اور بصری حضرت طلحہ کو تلاش کرتے رہے اور وہ ان کی بات نہ مانتے، پس انہوں نے باہم مشورہ کر کے کہا کہ ہم ان تینوں میں سے کسی کو حاکم مقرر نہیں کریں گے، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ اہل شورا میں سے ہیں۔ اور بھائی میرے سمجھے ہو شورا کو یا نہیں؟ آپ اہل شورا میں سے ہیں، مگر انہوں نے بھی بات نہیں مانی۔ پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور وہ اپنے معاملے میں حیران رہ گئے۔ پھر کہنے لگے اگر ہم کون، یہ سنو ذرا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں بلوائی۔ اچھا میں لفظ بلوائی جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، قاتلین عثمان جان بوجھ کے لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں نا۔ وہ مرزا جی نے پچھلے دنوں چیلنج کیا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں سی سی ٹی وی ویڈیوز نکال کے لے آؤ، کون تھا عثمان کو شہید کرنے والا؟ وہ سی سی ٹی وی ویڈیوز تو ہم ان سے پتہ نہیں اب کہاں کہاں مانگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اچھا جی، اب وہ بڑے حیران رہ گئے بلوائی سارے۔ پھر کہنے لگے اگر ہم، بھائی ایک ایک لفظ غور طلب ہے، اگر ہم سیدنا عثمان کو قتل کرنے کے بعد بغیر امارت کے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے تو لوگ اپنے امر کے بارے میں اختلاف کریں گے اور ہم نہیں بچیں گے۔ پس انہوں نے سیدنا علی کی طرف رجوع کیا اور آپ سے اصرار کیا، اور اشتر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی بیعت کر لی۔ میں دہراؤں گا، توجہ سے ایک ایک لفظ دوبارہ سنیں۔ وہ لوگ بلوائی جو یہ سب خلافت کی اس وقت باغ دوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سمجھو ذرا بات کو۔ اور وہ جو ہمارے یہاں یہ میں ایک ٹیزر دیتا ہوا جا رہا ہوں کہ جو مرزا جی چوچو کہتے ہیں، وہ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں تو صحابہ بھی ملوث ہیں نا۔ وہ اپنی جگہ، ہم وہ جو مرزا جی نے دلائل دیے اس کے جوابات تو انشاءاللہ ہم دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ نقطہ بتا رہا ہوں، بتاؤ ذرا سنو بلوائی آپس میں کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے متفق نہیں کیا کسی کو کھلے تو یہ بعد میں تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ ایسے سوچیں گے؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کا کردار کس قسم کا تھا؟ مائز اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا ذہن میں، بھائی میرے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا ذہن میں، بلال والا۔ صحابہ تو وہ تھے کہ اگر ان سے غلطی ہوتی تھی وہ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہوں، وہ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عثمان کو قتل کرنے کے بعد بغیر امارت کے، بغیر امیر کے قائم ہوئے، ہم اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے تو لوگ اپنے امر یعنی معاملے، اس خلافت کے معاملے میں بارے میں اختلاف کریں گے اور ہم نہیں بچیں گے۔ پس انہوں نے سیدنا علی کی طرف رجوع کیا اور آپ سے اصرار کیا، اور اشتر نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی بیعت کر لی۔ اشتر مرزا جی کے پیر صاحب، مرزا جی نے کہا ہے اپنی ویڈیو میں حضرت مالک بن اشتر رحمت اللہ تعالی علیہ، مرزا جی کے پیر صاحب ہیں یہ۔ مرزا جی کے پیر صاحب جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں پیش تھے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ سے بیعت کی، اور کوفی اور لوگوں نے بھی آپ کی بیعت کی، اور کوفی کہنے لگے کہ سب سے پہلے اشتر نخعی نے آپ کی بیعت کی، اور یہ 24 ذی الحجہ جمعرات کا دن تھا، اور یہ کام ان کے آپس میں بات چیت کرنے کے بعد ہوا۔ سب لوگ جاگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہم کنکلوژن لیتے ہیں یہاں تک کا، خلافت کا انعقاد کیسے ہوتا ہے؟ شورا کی مشاورت سے، شورا کی مشاورت سے، میرے جیسے ایرے غیرے نتھو خیروں سے نہیں، شورا کی مشاورت سے۔ خلافت کا انعقاد اس سے ہوتا ہے، جو شورا خلافت منعقد کرتی ہے وہ لوگ اپنی پوری قوم میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ اپنے میں سے ایک سب سے بیسٹ اور پرفیکٹ کو چن لیتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بیعت ہے، یہ بیعت ہے، یہ گواہی نہیں ہے، یہ رائے نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے۔ تو جب گواہی اور رائے میں فاسق سے نہیں قبول کی جاتی بات، تو بیعت، فاسق کی بیعت کا اعتبار ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو کنکلوژن یہ ہے کہ قاتلین عثمان نے بزور بجبر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے گھسیٹا۔ آپ سے زیادہ خلافت کا اہل کوئی بھی نہیں تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ خود سیدنا علی بھی آگے نہیں آ سکتے تھے، کہ انہیں پتا تھا آگے کیا ہوگا، انہیں پتا تھا آگے کیا ہوگا،
اور میرے بھائی یہاں سے بات کو سمجھیں. اب اگر کوئی چوچو کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے دیکھو ذرا وہ شام والوں کو، دیکھو ذرا جمل اور صفین والوں کو، دیکھو وہ کیسے یہ علی کے بارے میں سخت کلمات کہتے تھے، اور اس لیے کہتے تھے کہ الزام آیا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ کوئی معمولی بات نہیں، شہادت عثمان کا الزام آیا تھا. ڈرامے بازی گھر میں رکھنی چاہیے. جو عقیدت دیگر صحابہ سے نہیں وہ علی سے بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو عقیدت دیگر صحابہ سے ہوگی تو علی سے بھی ہونی چاہیے. یہ کون سی ڈرامے بازی ہے؟ قوم شعیب کی علی حرکتیں ہیں کہ لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور. پس منظر پورا بتاؤ. کون لوگ جنہوں نے من کنتا مولا علی روایتیں سن رکھی تھی، چوچو پوری دنیا کو سنا رہے ہو، وہ لوگ جنہوں نے من کنتا مولا علی روایتیں سن رکھی تھی وہ بعد میں علی پہ سب و شتم برداشت کیسے کر رہے ہیں؟ دال کے دونوں طرف ہی کالا ہے. ہم سمجھ رہے تھے ایک طرف والی اسنا شری ہے، دونوں طرف سے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو، قاتلین نے بیعت لی، زبردستی جبرن بیعت ہوئی، اور شورا سے اس میں نہیں پوچھا گیا. اب مجھے بتائیے، اب جو حضرات صحابہ کرام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت سے اختلاف کریں گے، ان پہ کوئی نکیر ہوگی؟ جذبات نہیں میاں، جذبات بالکل نہیں، عقیدت بالکل نہیں، علمی انداز میں بات. آپ ان پہ نکیر کر سکتے ہو؟ آپ ان پہ نکیر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو دلائل ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے. دلائل ساتھ نہیں دیں گے. آپ کی محبت عقیدت اپنے گھر میں رکھو. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور آگے سنو، معاملہ ہماری سمجھ کا ہو نا تو کہا جائے ناس بھی ہیں. ہم سے تو یوں کہہ کے جان چھوٹے گی آخر میں کہ کون ہے؟ ناس بھی ہیں. لیکن سنو ذرا بات کو، اہل بیت بھی ناس بھی ہوئے ہیں. ہم نے یہ پتا تھا کہ نیپال تک تو پہنچانا پڑے گا، واپس نہیں پلٹ سکتے، نیپال تک تو جانا ہی پڑے گا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے، یہ تاریخ تبری کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 44 کے اوپر سیدنا عبداللہ بن عباس، چچا عباس کے بیٹے، چچا عباس کے بیٹے عبداللہ، سگے چچازاد بھائی علی کے، سگے چچازاد بھائی علی کے. وہ کہتے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس قاتلین عثمان والے معاملات کو لے کے اور مصالحتی معاملات کو لے کے، جمل اور صفین والے حالات کے وقت میں، تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، اور اس مشورے میں آپ نے ایک جملہ یہ کہا، اگر آپ انہیں معزول کریں گے، کن کو؟ ان قاضیوں، ججز، حکمرانوں، ان اہل منصب کو، ان کمانڈرز کو، ان لوگوں کو جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا موقف قبول کر رہے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ والے موقف کا پرچار کر رہے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں یہ بھی وہی بول رہے ہیں. اگر آپ ان حضرات کو معزول کریں گے تو وہ لازماً یہ کہیں گے کہ خلافت بغیر مشورے کے قائم ہوئی تھی، آپ ہمیں معزول کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ نہ کرے ہمارا موقف نہیں ہے کہ وہ خلافت شورا سے منعقد ہوئی نہیں. یہ تو بھائی اہل بیت کا بھی موقف ہے. یہ تو ابن عباس بھی کہہ رہے کہ آپ کی خلافت شورا سے منعقد نہیں ہوئی. سمجھو ہو بات کو یا نہیں؟ اور سنو، یہی تاریخ تبری میں، یہی جلد نمبر 3 کا صفحہ 252، صفین والے زمانے میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مصالحتی گفتگو چل رہی تھی، تو اس وقت میں جو حضرات معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آئے تھے نا صلح کی بات کرنے کے لیے، اور مقصد کہ اس اختلاف کو ہم آپس میں سے ختم کریں، انہوں نے آ کر جو ساری باتیں کی ان میں ایک جملہ یہ کہا، آپ خلافت کے معاملے کو شورا پر چھوڑ دیجئے. آپ خلافت کے معاملے کو شورا پر چھوڑ دیجئے تاکہ وہ آپس میں مشورہ کر کے جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں. معاویہ اپنی خلافت کے لیے محنت کر رہے ہیں. معاویہ کی طرف سے آنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ خلافت کے معاملات کو شورا اپنے میں سے جس کو چنے گی سب اس کی بیعت کر لیں گے. ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کو حل کرو کہ یہ خلافت بزور قائم ہوئی ہے، یہ خلافت شورا سے قائم، اس مسئلے کو ہی ختم کرو. اور یہ بات تو طے شدہ ہے نا، عثمان کے بعد اس امت میں افضل ترین،
معاویہ صحابی ہونے میں ان کی برابری کر سکتے ہیں، فضیلت میں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ معاملہ جیسی شورا کی طرف جائے گا، لازمی سی بات ہے کہ سب مل کر سیدنا علی کی موجودگی میں کس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ معاویہ نے کوئی غلط بات کی؟ سنو ذرا بات کو۔ اب وہ حوالہ ہے کہ جس کے بعد ڈبل انتقال۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن خلدون ہے، اس کا مقدمہ ہے، یعنی ابن خلدون کا، اس کے حصہ 2 کا صفحہ نمبر 26۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ جب آپ خلیفہ بنا گئے تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، لیکن صدیق و فاروق کے خلیفہ بنائے جانے پر کسی نے چوں بھی نہیں کی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب صدیق اور فاروق حکمران تھے نا تو لوگ مجھ جیسے تھے۔ جب ابو بکر عمر خلیفہ تھے تو لوگ مجھ جیسے تھے، اور آج جب میں حاکم ہوں تو لوگ تم جیسے۔ بھائی میرے پیارے، اللہ کی قسم ہے بات سمجھنے کی ہے۔ تو غور طلب نکتہ ہے کہ خود سیدنا علی ورنہ علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی میری تو خلافت بالکل صحیح ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میری تو خلافت بالکل صحیح ہے۔ یہ لوگ غلط ہیں۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سیدھا کہا کہ جس وقت میں وہ لوگ حکمران تھے تو لوگ بھی ہمارے جیسے تھے، اب جب میں حاکم ہوں تو لوگ بھی تمہارے جیسے ہیں، کہ جن کی باغ دوڑ باہر سے ہل رہی ہیں۔ پڑھا نا ہم نے پچھلا، یاد ہوگا آپ کو، کہاں سے پروپیگنڈا آیا تھا؟ باہر سے، کوفہ مصر سے، باہر سے، یہاں سے تو لوگ ریکروٹ کیے گئے تھے۔ پڑھا تھا نا ہم نے تفصیلاً۔ اور سنیں، اچھا جی، پھر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ نتیجہ کیا نکلے گا، کہ الزام کس پہ جانا ہے، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے۔ مستدرک حاکم میں جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 201، فضائل امیر المومنین ذی النورین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس باب کے تحت روایت نمبر ہے 4527۔ قیس بن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ جمل کے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا عثمان کے قتل سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا کے قتل سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ جس دن سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا اس دن میری عقل کھو گئی تھی، اس دن میری عقل کھو گئی تھی، اور یہ عمل مجھے انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تھے لیکن میں نے یہ کہہ کر بیعت لینے سے انکار کر دیا، اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قوم سے بیعت لینے سے حیا آتی ہے جنہوں نے ایسے آدمی کو شہید کر ڈالا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میں ایسے حالات میں بھی بیعت لینے سے اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ابھی ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے، جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو چکی تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے اور بیعت لینے کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق جو اقدام کیا گیا ہے میں اس سلسلے میں بہت ڈر رہا ہوں، لیکن پھر عزیمت آ گئی تو میں نے ان سے بیعت لے لی۔ لوگوں نے مجھے یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا تو لگتا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، اور میں نے کہا اے اللہ تو سیدنا عثمان کے متعلق مجھ سے مواخذہ کر لے حتیٰ کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک بات بھی ہمارے مقدمے کی باقی نہیں بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس روایت میں ہمارے مقدمے کا ایک ایک مسئلہ حل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عثمان کے قتل سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ کیوں یہ دعا عبداللہ بن عمر نے کیوں نہیں کی؟ یہ دعا عبداللہ بن زبیر نے کیوں نہیں کی؟ یہ دعا ابو ہریرہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ دعا کوئی اور صحابی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے، الزام کس پہ ہے؟ اور اس دن جب یہ واقعہ ہوا میری عقل کھو گئی تھی، میری عقل کھو گئی تھی۔ سنو ذرا بات کو، لوگ میرے پاس بیعت لینے کے لیے آئے، لوگ میرے پاس بیعت لینے کے لیے آئے، میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا اللہ کی قسم
مجھے اللہ کی بارگاہ میں ایسی قوم سے بیعت لینے سے حیا آتی ہے جنہوں نے ایسے آدمی کو شہید کر ڈالا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس اللہ کے فرشتہ حیا کرتے ہیں. میرے بھائی بات آگے لے آنے سے پہلے ذرا سمجھو, خود سیدنا علی کہہ رہے ہیں میری بیعت کرنے والے قاتلین عثمان ہیں. آپ نے پہلے انکار کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ, میں پھر دہرا دیتا ہوں بات, کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے, لوگ جانتے تھے کہ سیدنا عثمان کے بعد اگر کوئی اس امت کی حکمرانی کے اہل ہیں تو وہ کون ہیں. ایسے تھوڑی پروپیگنڈا کرنے والے بار بار علی کے پاس گئے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ پتہ ہے کہ شور کو پکڑ کے کھڑا بھی کریں گے تو سب مل کے اتار دیں گے اس کو تو فوراً ہی, چلے اتر تیرا کیا کام. لیکن اس کو کھڑا کرو تو لازمی بات ہے اختلاف برابر کا ہوگا. اختلاف کہ شہادت عثمان کا قصاص اور علی کی خلافت کا قرار برابر کا ہوگا معاملہ. اور سنیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بیعت لینے سے انکار کر دیا, وہ لوگ چلے گئے, اور میں کیسے بیعت لے لیتا, کہ ابھی تو عثمان کی تدفین بھی یاد رہے گا یا نہیں؟ کیا آپ کو کہیں لگے جو میں تھوڑی دیر پہلے بول رہا تھا وہ میری زبانی باتیں تھیں؟ اگر کوئی آپ کو بتائے نا وہ دیکھو سقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہو گئے تھے ابھی تجہیز و تکفین میں, تو یہ دیکھو, یہ بھی تو دیکھو, جو تم جواب اس کا دو وہ ہماری طرف سے اس کا سمجھ لینا, جو تم اس کا جواب دو ہماری طرف سے بات ہے ختم. اور سنیں سمجھیں, اے اللہ ان لوگوں نے جب مجھے یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا, سن رہے, ان لوگوں نے جب مجھے یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا تو ایسا لگتا تھا میرا دل پھٹ جائے گا. کیوں نہیں سمجھے ہی نہیں. اگر مثال ہے آپ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا جائے گا تو آپ ہی تو اہل ہیں اس کے, آپ ہی تو اس کے اہل ہیں کہ اب آپ کو امیر المومنین کہا جائے. لیکن اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا تھا میرا دل پھٹ جائے گا, تو مطلب کیا ہے اس بات کا کہ یہ خلافت وہ ابو بکر عمر و عثمان والے طرح منعقد ہوئی نہیں ہے, یہ خلافت میں مسئلہ ہی مسئلہ ہوگا. اور علی رضی اللہ عنہ جیسی صاحب فراست صاحب علم شخصیت اس بات کو سمجھ رہے تھے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی, اس کے بعد دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کے جلد نمبر 14 کا کتاب الفتن صفحہ نمبر 192 روایت نمبر 3869 38,669 اور 38,670 ہے. عبداللہ وہ کہتے ہیں ابو زرارہ اور ابو عبداللہ, ابو زرارہ ابو عبداللہ. یہ ابو عبداللہ کون ہے؟ امام جعفر صادق. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا علی سے, انہوں نے کہا واللہ ما شارکتو وما قتلتو ولا امرتو ولا رضیتو, یعنی قتل عثمان. یار نہیں سمجھ رہے ہم بات کو. الزامات کے چاروں حصوں کا علی رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں جواب دیا ہے. قتل عثمان کو لے کے ما شارکتو, واللہ اللہ کی قسم, ما شارکتو میں اس میں شریک نہیں تھا, وما قتلتو میں نے اسے قتل نہیں کیا, ولا امرتو میں نے حکم نہیں دیا, ولا رضیتو میں کبھی اس بات سے خوشی نہیں رہا, راضی نہیں تھا. بھائی میرے پروپیگنڈے کا دوسرا حصہ پلان بی, دیکھو ذرا پروپیگنڈا کیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں کرنی پڑی ہے, کیسا صفائیاں دینی پڑی. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے برسر منبر برا کہا جاتا تھا. ارے برسر منبر برا چوچو کہا جاتا تھا, وجہ یہ تھی, ہم پڑھیں گے وہ کتنا برا کہا جاتا تھا, وہ اس کی بھی حقیقت کیا تھی. لیکن اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ لوگ ان کے مخالف کھڑے ہوئے تھے تو وہ ایسے تھوڑی کو پاگل تھوڑی ہو گئے تھے لوگ تمہاری طرح, تم ایک کمرے میں بیٹھ کے پاگل ہو گئے, وہ تھوڑی ہوئے تھے. ایک بر اعظم سے دوسرا بر اعظم فتح کرنے والے انتہائی تجربہ کار کمانڈر ذہین فتین قسم کے لوگ تھے, وہ تمہاری طرف فتنے تھوڑی تھے. 38,670 زید بن ارقم کہتے ہیں میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ان کی عیادت کے لیے. ان کے پاس قوم تھی, کہا انہوں نے قوم سے انصتو واس کی تو خاموش ہو جاؤ, غور کرو.
فواللہ الا تسالون اليوم عن شيء الا اخبرتكم به، اللہ کی قسم آج کے دن تم جس چیز کی بھی مجھ سے خبر مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ فقال له زید انشدک اللہ، زید نے کہا ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، انت قتلت عثمان، کیا یہ ہم زبانی چلا رہے تھے باتوں کو؟ یہ اور ڈائریکٹ بول رہے ہیں، شاگرد بول رہے ہیں بھائی ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، فترک ساتھ، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ کالا والذی فلق الحب وبرا نسم ما قتلته ولا امرت بقتله وما سعانی، اس ذات کی قسم جس نے بیج کو پھاڑا اور سبزی کو اگایا، میں نے عثمان کو شہید نہیں کیا، نہ میں نے اس کے قتل کا کبھی حکم دیا، میرے ایسا برا معاملہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ او بھائی اپنے شاگرد تک پروپیگنڈے کا شکار ہو کر آخر قسمیں دے دے کے پوچھ رہے ہیں، بتا دیں حضرت آج کے دن آپ نے کہا نا آج تو جو بھی پوچھو گے اس بات چلے یہی بتا دیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں طبقات الکبریٰ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 177، اہل بیت۔ کون بھائی؟ چچا عباس کے لڑکے عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت عثمان شہید کیے گئے میں نے علی کو کہتے سنا کہ نہ میں نے قتل کیا نہ میں نے حکم دیا، لیکن میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی۔ ابے اسی وقت کا ہے، کیا ہوا ہے یہ ایسا جو اسی وقت آپ اپنی صفائی کے لیے کھڑے ہو گئے؟ سمجھو گراؤنڈ کیا بن چکا تھا، سمجھو ہو میرے بھائی کے گراؤنڈ۔ اب آپ بتاؤ، چو کہہ رہے ہیں ہم تو بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب بھائی بخاری مسلم کی روایتیں پر ایک جگہ ہے، تصویر کیا ہر رخ دکھاؤ پھر پتہ لگے گا غلطیاں ثابت ہوئی ہیں یا تم سے ہو رہی ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے؟ اور میں یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے بات کہوں گا، سب سے زیادہ وہی افسوس ان مقلدین کے اوپر ہوتا ہے جو اندھے بہرے لنگڑے لولے ہو کر مرزا جی کی تقلید کر رہے ہیں، کہ ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر لیں اس بات کے اوپر بھائی معاملہ کیا تھا، یہ کیسی نوعیت ہو گئی تھی، کیا معاملہ ہو گیا تو بات یہاں تک پہنچ گئی۔ سنو، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے احجار الزید کے پاس علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میں عثمان کے معاملے میں تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں۔ دعائیں، صفائی، دعائیں کر رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں، کوئی تو معاملہ ہے نا۔ اور سنو بات کو، کوئی کہے نہیں وہ تو اصل میں وہ اہل شام نے پروپیگنڈا کھڑا کیا تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا، تو وہ تو اس دور میں ختم ہو جانا چاہیے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 397 ہے، روایت نمبر 31230 ہے۔ محمد بن سیرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، محمد بن سیرین کہتے ہیں ما علمت ان علیا اتہمہ فی قتل عثمان حتی بویع فلما بویع اتہمہ الناس، میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں سے کبھی کسی نے علی پہ قتل عثمان کا الزام لگایا ہو کہ جب اس کی بیعت ہوئی، جیسے بیعت ہوئی عثمان علی پر قتل عثمان کا الزام لگا۔ لو جی ہمارا فہم ہے، ہم لائیں ناسبیت ہے، ہم لائیں گھسیٹ کے یہ بات۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور یار یہ ذکر کرو، بڑا ذکر کرنے کا شوق ہے نا تو پھر ذکر یہ بھی کرو، جب یہ ذکر ہوگا تو مسئلے کی دوسری نوعیت کا بھی پتہ لگے گا۔ ایسی پبلک نواز شریف کے پیچھے نہیں لگ گئی ہے بھائی میرے پیارے، ایسے ہی پبلک آپ سمجھو نا، ایک زمانے میں پبلک ایک حکمران کو ووٹ ڈال رہی ہے، دوسرے زمانے میں پبلک اسی کو لعنت ملامت گالیاں دے رہی ہے۔ جب کچھ ہوتا ہے، میں پچھلے جب یہ ہم اختلاف صحابہ کا درس شروع ہوا تھا میں نے اس وقت میں ایک بات کہی تھی کہ فزکس کے طالب علم میری بات کو سمجھیں گے، رد عمل بھی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر اتنا بڑا رد عمل آ رہا ہے اس کے پیچھے بات کیا ہوئی ہے؟ معاویہ کچھ بھی کر لے، عائشہ اور معاویہ مل کر کچھ بھی کر لیں، آپ اپنے ہوش و حواس میں آ کر بات سمجھیں ذرا۔ عائشہ اور معاویہ کچھ بھی کر لیں، جو علی کا مقام و مرتبہ ہے لازمی سی بات ہے لوگوں کی نظروں سے فراموش نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ایسی بات ہے کہ لوگ
بیعت کرنے کے بجائے عائشہ اور معاویہ کے ساتھ مل کے قصاص سے عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں. بھائی میرے پیارے، اچھا جی، اور سنیں، غور طلب نکتہ ہے. امام حاکم کون میرے بھائی؟ امام حاکم پر شیعت کا الزام ہے. میں نے مرزا کی ایک ویڈیو کے جواب میں پوری اس بات کے دلائل دیے ہیں کہ امام حاکم کی طرف شیعت کا الزام ہے، آپ سے شیعت کا ثبوت ہے نہیں. لیکن مرزا جی کا مقلدین اور مرزا جی جیسے طبقے کے رافضی نیم رافضیوں کے لیے تو یہ بڑی مضبوط بات ہونی چاہیے نا کہ امام حاکم جو شیعت کی طرف مائل تھے، یہ میرے آتما مستدرک کے حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 215 ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عثمان کی شہادت کے حوالے سے اس باب میں متعدد مسند اخبار ذکر کر دیے ہیں اور اس مقام پر تمام روایات کو بالاستیاب ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ اس ہی قدر کافی ہے. لیکن اہل بدعت نے جو دعویٰ کر رکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب بھی ملوث تھے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے. اس کے خلاف پر احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. اہل بدعت نے جو یہ، بھائی میری بات سمجھے نہیں سمجھے، اہل بدعت نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے پیچھے سیدنا علی کا الزام. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حاکم کے زمانے تک یہ پروپیگنڈا موجود تھا، یہ پروپیگنڈا اس وقت تک موجود تھا. اور آگے سنیں، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 382 ہے. امام ابن اساکر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام ابن اساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام اسانید کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیان ہوئے ہیں کہ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اظہار برات کیا ہے، اور آپ اپنے خطبات وغیرہ میں قسمیں کھاتے تھے کہ نہ آپ نے انہیں قتل کیا اور نہ ان کے قتل کا حکم دیا ہے اور نہ مدد کی اور نہ اس سے راضی ہوئے ہیں، بلکہ آپ نے اس کام سے منع کیا تو انہوں نے آپ کی نہ مانی، انہوں نے آپ کی نہ مانی. یہ بات آپ سے ایسے ترک سے ثابت ہے جو بہت سے ائمہ حدیث کے نزدیک حدیث قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں. آج سے پہلے آپ نے کبھی ذکر بھی سنا تھا؟ یہ ہے رافضیت جس کی جڑیں ہمارے اندر تک گھسی ہوئی ہیں. ہم بھی جب اپنے آپ میں اترتے ہیں نا دفاع صحابہ کے نام پہ، اللہ کی قسم صرف وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو رافضیت کا پروپیگنڈا ہے. تصویر کا دوسرا، کیونکہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی طالب علم، ہم بھی کوئی توپ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے نا، ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم تحقیق کر کے صواب بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. 200 300 400 500 صفحے کی کتاب سے آگے جا ہی نہیں رہے. اگر ان کے علیہ مقلدین کا حشر وہ والا ہے تو ہمارے والوں کا بھی بس اللہ رحم ہی کرے. اور میرے بھائی ذرا سمجھیں، یہ مقدمہ ابن خلدون، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، اس کے حصہ دوم کے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر آپ نے ایک بڑا پرمغز تبصرہ کیا ہے. ہر تحقیق کرنے والے کے لیے اس میں بڑے نکات ہیں، آپ بھائی توجہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں سیدنا علی و معاویہ کے درمیان اختلاف کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ شہادت عثمان کے زمانے میں مسلمان مختلف شہروں میں بکھرے ہوئے تھے. بھائی آپ کا یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور، توجہ سنیں، اس لیے سیدنا علی کی بیعت کے وقت بھی وہ موجود نہ تھے. لیکن جو حضرات صحابہ موجود تھے ان میں سے کسی نے تو بیعت کر لی تھی، کوئی غیر جانبدار تھا. جیسا ابو بکر عمر عثمان کی سب نے بیعت کی نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی کی بیعت کے بارے میں یعنی کہ ان میں سے کسی نے تو بیعت کر لی اور کسی نے بیعت وہ غیر جانبدار رہا. اور صحابہ کے اجتماع کے بعد ان کا کسی امام پر متفق ہونے کا منتظر تھا. یعنی ہر کسی کے ذہن میں کیا تھا کہ سب مل کر جب بیعت کر لیں گے علی کی تو اس کے بعد ہم بھی
جیسے سعد، سعید ابن عمر، اسامہ بن زید، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن سلام، قدامہ بن مظعون، ابو سعید خدری، کعب بن مالک، نعمان بن بشیر، حسان بن ثابت، مسلم بن فضالہ بن عبید وغیرہ ہم، جو صحابہ غیر موجود تھے وہ بھی انتقام عثمان لینے سے پہلے بیعت پر راضی نہ تھے. یہ تو وہ تھے جو موجود تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. جو حضرات موجود نہیں تھے وہ بھی انتقام عثمان لینے کے لیے وجہ سے کہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں، اس کے بعد ہم آپ سے بیعت کریں گے. اور خلافت کا مسئلہ یوں ہی چھوڑے ہوئے تھے جب تک مسلمانوں کے اجتماع میں باہمی مشورے سے کوئی امیر، وہی مشاورت، وہی شورا. ان کا گمان تھا علی انتقام عثمان کے بارے میں خاموشی اختیار فرما کر نرمی برت رہے ہیں. یہ ہے سب سے ہلکی بات. معاذ اللہ، صحابہ کو یہ گمان نہ تھا کہ اللہ نہ کرے علی قتل عثمان میں شریک ہیں، جیسا کہ بعض جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے. اس سلسلے میں جب بھی معاویہ نے علی کو الزام دیا اس میں یہی صراحت تھی کہ وہ انتقام عثمان سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں. وہ انتقام عثمان سے، معاویہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نعوذ باللہ علی کی بیعت کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپ خود بھی یہ کتاب دے سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. علی کی بیعت کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. حضرت علی کی رائے میں ان کی بیعت منعقد ہو چکی تھی. سیدنا علی کیا سمجھتے ہیں کہ میری بیعت منعقد ہو چکی، کیونکہ جب اہل مدینہ نے آپ کی بیعت تسلیم کر لی تو اسے غیر موجود حضرات کو بھی تسلیم کرنی پڑے گی. اور جبکہ یہاں میں بات آگے لے آنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، اہل مدینہ کون لوگ تھے اس وقت؟ بلوائے، قاتلین، جو کہ خود سیدنا علی بھی کہتے ہیں اس بات. ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ قصاص عثمان کو موقوف رکھا جب تک صحابہ کرام کا اجتماع ہو کر لوگوں میں اتحاد نہ ہو جائے اور ملک میں جو ابتری پھیل گئی ہے وہ بحال نہ ہو جائے. یہ حضرت علی کا موقف تھا اور اس میں آپ بالکل حق پر تھے. یعنی سیدنا علی کی جگہ کوئی بھی باحکمت شخص ہوگا وہ یہی کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال آگے چلیں. اس کے برعکس بعض لوگوں کا خیال تھا کہ علی کی بیعت ناتمام اور غیر صحیح ہے. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ علی کی بیعت ناتمام، اور وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. صحیح، کیونکہ ان کے نزدیک ارباب حل و عقد مختلف شہروں میں بکھر جانے کی وجہ سے موجود نہ تھے. جس قدر موجود تھے وہ تھوڑے سے تھے، اور مسئلہ بیعت اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس پر تمام ارباب حل و عقد کا اتفاق ہو جائے، یعنی اہل شورا. غیر ارباب حل و عقد کی موجودگی میں یا بعض لوگوں کی موجودگی میں کسی کی بیعت سے دوسروں کو تسلیم کرنا واجب نہیں ہوتا. معاویہ کی کوئی غلطی ہے تو وہ تو اس دور میں ختم ہو جانا چاہیے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک ہی ختم ہو جانا چاہیے. یہ میرا آتما مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 397 ہے، روایت نمبر 31230 ہے. محمد بن سیرین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے محمد بن سیرین کہتے ہیں ما علمت ان علی اتھمہ فی قتل عثمان حتی بویع فلما بویع اتہمہ الناس. میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں سے کبھی کسی نے علی پہ قتل عثمان کا الزام لگایا ہو کہ جب اس کی بیعت ہوئی، جیسے بیعت ہوئی عثمان علی پر قتل عثمان کا الزام لگا. لو جی ہمارا فہم ہے، ہم لائیں ناسبیت ہے، ہم لائیں گھسیٹ کے. یہ بات کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ او یار یہ ذکر کرو، بڑا ذکر کرنے کا شوق ہے نا تو پھر ذکر یہ بھی کرو. جب یہ ذکر ہوگا تو مسئلے کی دوسری نوعیت کا بھی پتہ لگے گا. ایسی پبلک نواز شریف کے پیچھے نہیں لگ گئی ہے بھائی میرے پیارے. ایسے ہی پبلک آپ سمجھو نا، ایک زمانے میں پبلک ایک حکمران کو ووٹ ڈال رہے ہے، دوسرے زمانے میں پبلک اسی کو لعنت ملامت گالیاں دے رہی ہے. جب کچھ ہوتا ہے، میں پچھلے جب یہ ہم اختلاف صحابہ کا درس شروع ہوا تھا میں نے اس وقت میں ایک بات کہی تھی کہ فزکس کے طالب علم میری بات کو سمجھیں گے، رد عمل بھی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر اتنا بڑا رد عمل آ رہا ہے اس کے پیچھے بات کیا ہوئی ہے؟ معاویہ کچھ بھی کر لے، عائشہ اور معاویہ مل کر کچھ بھی کر لیں، آپ اپنے ہوش و حواس میں آ کر بات سمجھیں ذرا. عائشہ اور معاویہ کچھ بھی کر لیں، جو علی کا مقام و مرتبہ ہے لازمی سی بات ہے لوگوں کی نظروں سے فراموش نہیں ہو سکتا.
پھر کیا ایسی بات ہے کہ لوگ بیعت کرنے کے بجائے عائشہ اور معاویہ کے ساتھ مل کے قصاص سے عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ بھائی میرے پیارے، اچھا جی، اور سنیں، غور طلب نکتہ ہے، امام حاکم کون میرے بھائی؟ امام حاکم پر شیعت کا الزام ہے. میں نے مرزا کی ایک ویڈیو کے جواب میں پوری اس بات کے دلائل دیے ہیں کہ امام حاکم کی طرف شیعت کا الزام ہے، آپ سے شیعت کا ثبوت ہے نہیں. لیکن مرزا جی کا مقلدین اور مرزا جی جیسے طبقے کے رافضی نیم رافضیوں کے لیے تو یہ بڑی مضبوط بات ہونی چاہیے نا کہ امام حاکم جو شیعت کی طرف مائل تھے، یہ میرا آتما مستدرک کے حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 215 ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عثمان کی شہادت کے حوالے سے اس باب میں متعدد مسند اخبار ذکر کر دیے ہیں، اور اس مقام پر تمام روایات کو بالاستیاب ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ اس ہی قدر کافی ہے. لیکن اہل بدعت نے جو دعویٰ کر رکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب بھی ملوث تھے، یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے. اس کے خلاف پر احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. اہل بدعت نے جو یہ، بھائی میری بات سمجھے نہیں سمجھے، اہل بدعت نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے پیچھے سیدنا علی کا الزام، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حاکم کے زمانے تک یہ پروپیگنڈا موجود تھا، یہ پروپیگنڈا اس وقت تک موجود تھا. اور آگے سنیں، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 382 ہے. امام ابن اساکر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام ابن اساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام اسانید کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیان ہوئے ہیں کہ آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اظہار برات کیا ہے، اور آپ اپنے خطبات وغیرہ میں قسمیں کھاتے تھے کہ نہ آپ نے انہیں قتل کیا اور نہ ان کے قتل کا حکم دیا ہے اور نہ مدد کی اور نہ اس سے راضی ہوئے ہیں، بلکہ آپ نے اس کام سے منع کیا تو انہوں نے آپ کی نہ مانی، انہوں نے آپ کی نہ مانی. یہ بات آپ سے ایسے ترک سے ثابت ہے جو بہت سے ائمہ حدیث کے نزدیک حدیث قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں. آج سے پہلے آپ نے کبھی ذکر بھی سنا تھا؟ یہ ہے رافضیت جس کی جڑیں ہمارے اندر تک گھسی ہوئی ہیں. ہم بھی جب اپنے آپ میں اترتے ہیں نا دفاع صحابہ کے نام پہ، اللہ کی قسم صرف وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو رافضیت کا پروپیگنڈا ہے. تصویر کا دوسرا، کیونکہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی طالب علم، ہم بھی کوئی توپ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے نا، ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم تحقیق کر کے ثواب بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. 200 300 400 500 صفحے کی کتاب سے آگے جا ہی نہیں رہے. اگر ان کے علیہ مقلدین کا حشر وہ والا ہے تو ہمارے والوں کا بھی بس اللہ رحم ہی کرے. اور میرے بھائی ذرا سمجھیں، یہ مقدمہ ابن خلدون، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، اس کے حصہ دوم کے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر آپ نے ایک بڑا پرمغز تبصرہ کیا ہے. ہر تحقیق کرنے والے کے لیے اس میں بڑے نکات ہیں، آپ بھائی توجہ سنیے گا. وہ کہتے ہیں سیدنا علی و معاویہ کے درمیان اختلاف کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ شہادت عثمان کے زمانے میں مسلمان مختلف شہروں میں بکھرے ہوئے تھے. بھائی آپ کا یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور، تو جو سنیں، اس لیے سیدنا علی کی بیعت کے وقت بھی وہ موجود نہ تھے. لیکن جو حضرات صحابہ موجود تھے ان میں سے کسی نے تو بیعت کر لی تھی، کوئی غیر جانبدار تھا. جیسا ابو بکر، عمر، عثمان کی سب نے بیعت کی نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی کی بیعت کے بارے میں یعنی کہ ان میں سے کسی نے تو بیعت کر لی اور کسی نے بیعت وہ غیر جانبدار رہا. اور صحابہ کے اجتماع کے بعد ان کا کسی امام پر متفق ہونے کا منتظر تھا. یعنی ہر کسی کے ذہن میں کیا تھا
کہ سب مل کر جب بیعت کر لیں گے علی کی تو اس کے بعد ہم بھی جیسے سعد، سعید، ابن عمر، اسامہ بن زید، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن سلام، قدامہ بن مظعون، ابو سعید خدری، کعب بن مالک، نعمان بن بشیر، حسان بن ثابت، مسلم بن فضالہ بن عبید وغیرہ ہم جو صحابہ غیر موجود تھے وہ بھی انتقام عثمان لینے سے پہلے بیعت پر راضی نہ تھے. یہ تو وہ تھے جو موجود تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. جو حضرات موجود نہیں تھے وہ بھی انتقام عثمان لینے کے لیے وجہ سے کہ پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں، اس کے بعد ہم آپ سے بیعت کریں گے. اور خلافت کا مسئلہ یوں ہی چھوڑے ہوئے تھے جب تک مسلمانوں کے اجتماع میں باہمی مشورے سے کوئی امیر، وہی مشاورت، وہی شورا. ان کا گمان تھا علی انتقام عثمان کے بارے میں خاموشی اختیار فرما کر نرمی برت رہے ہیں. یہ ہے سب سے ہلکی بات. معاذ اللہ، صحابہ کو یہ گمان نہ تھا کہ اللہ نہ کرے علی قتل عثمان میں شریک ہیں، جیسا کہ بعض جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے. اس سلسلے میں جب بھی معاویہ نے علی کو الزام دیا اس میں یہی صراحت تھی کہ وہ انتقام عثمان سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں. وہ انتقام عثمان سے، معاویہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نعوذ باللہ علی کی بیعت کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپ خود بھی یہ کتاب دے سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. علی کی بیعت کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. حضرت علی کی رائے میں ان کی بیعت منعقد ہو چکی تھی. سیدنا علی کیا سمجھتے ہیں کہ میری بیعت منعقد ہو چکی، کیونکہ جب اہل مدینہ نے آپ کی بیعت تسلیم کر لی تو اسے غیر موجود حضرات کو بھی تسلیم کرنی پڑے گی. اور جبکہ یہاں میں بات آگے لے آنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، اہل مدینہ کون لوگ تھے اس وقت؟ بلوائے، قاتلین، جو کہ خود سیدنا علی بھی کہتے ہیں اس بات. ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ قصاص عثمان کو موقوف رکھا جب تک صحابہ کرام کا اجتماع ہو کر لوگوں میں اتحاد نہ ہو جائے اور ملک میں جو ابتری پھیل گئی ہے وہ بحال نہ ہو جائے. یہ حضرت علی کا موقف تھا اور اس میں آپ بالکل حق پر تھے. اس میں آپ بالکل، یعنی سیدنا علی کی جگہ کوئی بھی باحکمت شخص ہوگا وہ یہی کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال آگے چلیں. اس کے برعکس بعض لوگوں کا خیال تھا کہ علی کی بیعت ناتمام اور غیر صحیح ہے. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ علی کی بیعت ناتمام، اور وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. صحیح، کیونکہ ان کے نزدیک ارباب حل و عقد مختلف شہروں میں بکھر جانے کی وجہ سے موجود نہ تھے. جس قدر موجود تھے وہ تھوڑے سے تھے، اور مسئلہ بیعت اس وقت صحیح ہوتا ہے جب اس پر تمام ارباب حل و عقد کا اتفاق ہو جائے، یعنی اہل شورا. غیر ارباب حل و عقد کی موجودگی میں یا بعض لوگوں کی موجودگی میں کسی کی بیعت سے دوسروں کو تسلیم کرنا واجب نہیں ہوتا. معاویہ کی کوئی غلطی ہے؟ سو گئے؟ جاگ رہے ہیں تو کام آئے گا مسئلہ، جاگیں گے تو مسئلہ کام آئے گا. سہیں گے تو کہیں گے یار وہ یوں بولنا تھا، آپ کیا بولیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. سنو ذرا بات کو. نیز ہنوز مسلمانوں کا کوئی امام مقرر نہیں ہے. مسلمانوں کو پہلے قصاص عثمان کا مطالبہ کرنا چاہیے، پھر اپنے لیے کوئی امام مقرر کرنا چاہیے. یہ رائے معاویہ، عمر بن عاص، عائشہ صدیقہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر، طلحہ بن عبید اللہ، محمد بن طلحہ، سعد، سعید، نعمان بن بشیر، معاویہ بن خدیج اور ان صحابہ کی تھی جنہوں نے مدینہ میں موجود ہونے کے باوجود ابھی تک بیعت نہیں کی تھی. یہ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ہے، اور یہ سارے تبصرے کا مطلب ہے تحقیق کرو. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ تحقیق کرو. اور ذرا سمجھے بات کو نا. ایک ٹیزر دے رہا ہوں آپ کو، ایک ٹیزر. باقی ہم تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 352 ہے، حدیث نمبر 71070 ہے. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سنا کہ ما قاتلت علی الا فی امر عثمان، میں علی سے صرف اور صرف عثمان کے معاملے میں جھگڑ رہا ہوں. میں علی سے کس معاملے میں جھگڑ رہا ہوں؟ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف تفصیلاً انشاءاللہ پڑھیں گے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہنا کہ وہ علی امام میں حق برحق تھے اور یہ لوگ باغی تھے. یہ باغی؟ باغی تو جب ہوں گے نا جب بیعت ہو جائے. بیعت ہی منعقد نہیں ہوگی جب، تو یہ بغاوت کس سے کی انہوں نے؟
باغی گروہ عمار بن یاسر کو شہید کرے گا، باغی کرے گا نا، یہ تو تھے ہی نہیں. یہ تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کو، وہ عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے بھی کون تھے. لیکن ہم ابھی سے تحقیق کا ایک نقطہ رکھتے ہیں بھائیوں کے آگے، جو پہلے دن سے ہم نے رکھا ہوا ہے، کہ فائل جو ہے نا وہ ایسے نہیں کھلے گی کہ کربلا کا واقعہ کس نے کیا، فائل ایسے کھلے گی کہ عثمان کو کس نے شہید کیا. معاملے کو الٹا نہیں چلائیں گے، سیدھا چلائیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ہے نا، انہوں نے حسین کو شہید کیا. یہ تو بات بالکل طے ہے. اور اسی لیے پیر جی سے لے کے مرزا جی تک سب الٹا چلاتے ہیں. پہلے کیا لاتے ہیں؟ کربلا. پھر آہستہ آہستہ جمل صفین کر کے نا سب کچھ چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. پھر وہ عمر تک بھی نوبت آتی ہے، پھر ابو بکر تک بھی، پھر وہ سب کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن اگر معاملے کو یوں چلایا جائے نا تو بھئی ایک سمجھنے کی بات ہے نا، آپ اپنا یزید نے کیا، ہو گیا جمل اور صفین، معاویہ غلطی پہ تھے، علی اکبر تھے، وہ بھی ہو گیا، گڈ 150 لائکس، یہ بھی نمٹ گیا. عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ کیا ان سے علی نے قصاص لیا؟ حسن نے لے لیا ہوگا، معاویہ نے لیا تھا؟ کسی نے لیا تھا؟ تو گئے گا وہ. اور کیا وہ صرف اسی مشن پر آئے تھے؟ عثمان کو ہم شہید کریں گے، پیچھے کمانڈو ٹیم آ رہی ہے. بھائی میرے کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اللہ کی قسم یاد رکھیں، رسیاں ہیں، سانپ نہیں. یہ جو جادوگر پھینک رسیاں رہے ہیں اور ہمیں دکھا سانپ رہے ہیں نا، یہ ہیں کیا؟ یہ رسیاں ہی ہیں. صرف میں کہتا ہوں نا بار بار، مجھے سنو یا کسی کو بھی، یہاں سے جاگا ہوا ہونا چاہیے. یہاں سے آدمی جاگا ہوا ہوگا سب کچھ سمجھ میں آئے گا. اور آخری حوالہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں نہج البلاغہ کا حوالہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ یہ بات ہے نا تمہاری سنیوں کی کتاب، آپ کی بھی، ہمارے گلے تو انشاءاللہ کبھی کوئی گھنٹی بندنی ہی نہیں ہے انشاءاللہ، سوائے کوا سفید ہونے کے. جس دن کوا سفید ہو گیا اس دن ہمارے گھنٹی بھی بن جانی. صحیح ہے نا؟ یہ صفحہ نمبر 197 کے اوپر وہ کہتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں قتل عثمان کا حکم دیتا تو بلا شبہ میں قاتل ہوتا، یا اگر میں اس کام سے لوگوں کو باز رکھتا تو پھر مددگاروں میں میرا شمار ہوتا. جس نے عثمان کی یاوری کی وہ کب یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ جس نے مدد نہیں کی، جس نے عثمان کی مدد نہیں کی، وہ کب یہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے ان کی مدد کی وہ مجھ سے بہتر ہے؟ میں تمہارے سامنے اس مسئلے کا تمام پہلو رکھے دیتا ہوں. عثمان نے ایک رائے خود اختیار کی تھی اور تم نے بے تابی اور بے صبری کا برا مظاہرہ کیا تھا. اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان دونوں. ساری عبارتیں معاف. آخری عبارت میں عربی عبارت پڑھتا ہوں نا، عربی عبارت پڑھ کے ابھی آپ بھائیوں کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا. کہتے ہیں وَلِلَّهِ حُکْمٌ وَاقٌ فِي الْمُسْتَعْصِرِ وَالْمُجَازِرِ، کہ اللہ ہی جو ہے نا اس کے ہاتھ میں معاملہ ہے، وہی ان کے درمیان میں اب اس کے اختلاف کا فیصلہ. ایک تو علی ہے نا، ایک معاویہ ہے، یعنی علی اور عائشہ اور معاویہ، یہ دو ہے نا گروہ. تو ان دونوں یا ہم دونوں ہونا چاہیے تھا؟ ہم دونوں ہونا چاہیے تھا نا. تو ان دونوں میں گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ. آ رہی ہے کچھ بات سمجھ میں یا نہیں؟ بلوائیوں کا ٹولہ، اہل فتنہ، جنہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے شورش برپا کرتے ہوئے، عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بیعت کے لیے مجبور کرتے ہوئے سب دیکھا ہے. علی انہی کو مخاطب کر کر یہ بات کہہ رہے ہیں. علی نے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، علی نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عثمان سے بہتر نہیں. مگر یہ بات سمجھو کہ عثمان نے ایک رائے اختیار کی. عثمان کی رائے کیا تھی؟
میں بھول گیا اس عبارت کا، مجھے یاد رہتا نا، میں وہ آپ کو حوالہ بھی پورا نکال کے دیکھتا، ضمنی بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے حافظ میں رکھا تو اگلے درس میں آپ کو پورا حوالہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ایک باقاعدہ ایک فوجی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ آپ مدینے سے شام چلیں، آپ یہاں محفوظ نہیں ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم سب جی جان لگا کر بھی آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں جانا چاہتا نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ عثمان حق کا سامنا کرنے سے بھاگ گیا۔ علی کیا کہتے ہیں؟ عثمان نے ایک رائے خود اختیار کی۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ یہ خدا نہ خواستہ میرے جیسے کسی آدمی کا مشورہ نہیں تھا کہ تم یہیں رہو، ہم میں سے کسی نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا تھا، انہوں نے ایک رائے خود اختیار کی تھی، اور تم نے جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ کیا جلد بازی بے صبری کا؟ کہ اگر جو تم ان پہ الزام لگا رہے تھے، حج کرنے والوں کو سب کو واپس آنے دیتے، اگر وہ باتیں سچ تھی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ان کو توجہ دلاتے، یہ سب مل کے معزول کرتے، گو اگر ایسا نہیں تھا سب مل کے تمہیں لٹکاتے۔ کیونکہ خلیفہ کی اطاعت کو ہم پڑھ چکے ہیں، صحابہ حکمران امت والے درس میں ہم خلیفہ کی اطاعت کیا چیز ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ قتل عثمان کا الزام لگا، یہی وجہ ہے جو دوسرا گروہ ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ایک گروہ تو ڈائریکٹ کہتا ہے، اس میں دوسرے گروہ میں دو طبقے ہو چکے ہیں، ایک گروہ تو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ آپ نے ہی اپنا راستہ صاف کیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے کیا ہے، پڑھیں گے ہم اگلے درس میں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ بیعت کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ آدمی لوہے کے چنے چبا سکتا ہے مگر اس کا صحیح جواب لا سکتا سوائے اس بات کے کہ یہ کہنا پڑے گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بول رہا ہے۔ جس طرح علی یعنی کہ باقاعدہ سب امن قائم ہو جائے، معاملہ ایک طرف ہو جائے، پھر ہم بدلہ لیں گے، جس طرح علی اس میں بالکل حق پر ہے، اسی طرح جب معاویہ کہتے ہیں بدلہ لو کہ وہ تو ہیں ہی تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے، تو امن کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔